फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा वो क्या? कहा चलो देखो भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई और बेकरारी के आलम में हजरत हलीमा भागती चली जा रही है। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरे सरकार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पेशानी का बोसा लिया और अर्ज किया, बेटा क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी मैं यहीं खड़ा था, दो आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया, मेरे सीने को कर दिया मगर खून का एक कतरा नहीं निकला। और अम्मी ना तो मुझे कुछ दर्द हुआ, मेरे सीने के अंदर से उन्होंने कुछ निकाला और कुछ रखा, जब से मुझे बड़ी तसल्ली हासिल है। मेरे आका के मुकद्दस सीने को हजरत हलीमा देख रही है तो टांके लगे हुए हैं। रब ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब क्या तुम्हारे मुकद्दस सीना को रब ताला ने कुशादा नहीं फरमाया? ये वाक़या कुरान में भी बयान हुआ है। जब ये मामला पेश आया तब हजरत हलीमा अब घबरा गई। अब हजरत हलीमा ने प्लान बना लिया और पूरी आबादी में ऐलान कर दिया कि अब मैं मोहम्मद को उनके दादा के पास वापस लेकर के जा रही हूँ। हलीमा सादिया सरकार को वापस लाने का इरादा कर लेती है। पूरी आबादी में खबर फैल जाती है। आबादी के तमाम मर्द तमाम औरतें आ जाती हैं। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लेकर के आती हैं। ए हलीमा जब से ये आए थे हमारे बच्चे नजर बद से महफूज थे, इनका हाथ हमारे बच्चों के सर पर रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के सर पर अपना दस्ते नबूवत रख रहे हैं। रावी का बयान यह है कि नबी कौनैन ने हलीमा के घर से चलते हुए जिन बच्चों के ऊपर दस्ते नबूवत रखा था, जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ये बरकत है मेरे सरकार के दस्ते नबूवत की। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम अपने आका के दस्ते नबूवत को देखना चाहते हो, खुदा कसम, खुदा की कसम, नबी के दस्ते नबूवत का हाल ये है कि हाथ जिस्म पे उठा कर दिया, मौजे बहार समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया अब मुकम्मल तैयारी कर लेती हैं। सारी आबादी के लोग आए हैं अलविदा पेश करने के लिए। आका को हलीमा सादिया लेकर के चल रही हैं। औरतें भीग गई हैं रोते रोते, उनकी पलकें, मर्दों के पलकें भीग गई हैं रोते रोते। ए हलीमा बरकत वाला बच्चा तू लेकर जा रही हो। हलीमा हमारी आबादी कितनी खुशहाल थी। हलीमा हम किसी मुसीबत परेशानी में नहीं थे। हलीमा जब से आए थे हमने बीमारी का मुंह नहीं देखा था। हलीमा इनको तुम लेकर के जा रही हो। हलीमा सादिया अब अपनी आबादी से सरकार को लेकर के चली हैं। हलीमा चलती चली आ रही हैं। एक मंजिल पर ऐसी जगह हजरत हलीमा पहुंची कि पहाड़ी के दरमियान एक कुआं था। उस कुएं पर एक औरत ज़ारो कतार रो रही थी। तब तक हलीमा सादिया पहुंच गई। हजरत हलीमा को औरत देखती है तो बढ़ करके लिपट जाती है और अर्ज करती है, ए आने वाली खातून तुम कौन हो? हजरत हलीमा ने पूछा, पहले वो तुम बताओ तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, तुम ज़ारो कतार रो क्यों रही हो? उसने कहा, बहन कुएं के अंदर देखो अभी पानी हचकोले खा रहा है। ए बहन मैं भी सामने वाली आबादी में जा रही थी। ए बहन मामला यह है कि मेरी गोद में मेरा अकलौता बच्चा था, वो प्यासा था, प्यास से उसकी जबान बाहर आ रही थी। कुएं को देख करके मैं कुएं के दरार पर खड़ी हुई, झांक करके देखने लगी कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। तब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में उछला और अचानक मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। ए औरत अगर मैं छलांग लगाती हूँ तो मेरी भी जान जाएगी, हाय मेरी मदद करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हूँ, तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये मेरे साथ जो चल रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तब तक हजरत हलीमा सरकार की तरफ देख कर अर्ज करती हैं कि बेटा क्या होगा, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। अपने आका मेरे सरकार कुएं के दरार पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पानी को देखते हैं। देखने के बाद लुआब पाक सरकार ने पानी में डाल दिया। मुकद्दस थूक पड़ना था कि कुआं का पानी उछाल मारता है, उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया देखा, तुम घबरा गई हो। ऐसे ना जाने कितने वाकयात मैंने देखे हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो इनको इनके दादा के पास लेकर के जा रही हो। चुनांचे अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि मेरे सरकार ने अपना लुआब शरीफ ही कुआं में क्यों डाला? वैसे ही सरकार फरमा देते बच्चा बाहर निकल आता।
گیا تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا، میرے سرکار کا لحاف شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے۔ میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لحاف شریف ڈالا تھا، اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے، اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ، اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے، اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کا لحاف شریف پڑا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی۔ جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ، دھوپ کی شدت تھی، پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی، وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں۔ میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں۔ حلیمہ بہت پریشان ہو گئی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو۔ حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان، حلیمہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں، روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا۔ اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں، میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی، میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے، ایک بت رہتا تھا، چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو، وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے۔ جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا اس نے کہا اے ہمارے معبود، یہ حلیمہ عورت ہے، اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی، جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے، وہ غائب ہونے والے نہیں ہیں، وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی۔ اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس حال جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا۔ اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ وہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا، جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے۔ آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا۔ اب سواری نہیں چل رہی ہے، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا۔ اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے، میں نہیں جاؤں گی۔ میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے، اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے۔ مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے۔ آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے، تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا یہ سردار قریش، یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں۔ یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار اسے کاٹے گی؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا؟ ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا۔ اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں۔ اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے، تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کو 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دودھ پلانے کی خدمت میں دے دیا۔ اتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سعدیہ کو انعام ملا ہے۔ وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی، مفلس و فلاس تھی، مگر وہی حلیمہ اب مالدار ہو جا رہی ہیں۔ حلیمہ
1000 اونٹ کے مالک ہو گئی، اور 1000 اونٹ کی مالکہ بننے کے بعد 50 رطل سونا بھی انہیں مل جاتا ہے۔ حلیمہ یہ ساری رقم ساری جائیداد لے کر کے اپنے گھر واپس ہو رہی ہیں، میرے سرکار دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سرکار کو لے کر کے کچھ دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑی، اور جب مقام ابوا میں سرکار کی ماں پہنچی تو آقا کے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہیں پر سرکار کی ماں کا وصال شریف ہو گیا، وہیں پر آپ کے مزار انور کو کی زیارت ہوئی۔ لیکن چند سال ہوئے کہ وہاں پر بے خبیث حکومت نے آقا کے والدہ کریمہ کے مزار پاک کو ڈھا دیا، معاذ اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں کی ایک کنیز تھی، وہ سرکار کو مکہ واپس لے کر کے چلی آئی، مدینہ نہیں گئی۔ اب میرے سرکار اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں، دادا جان کو سرکار سے بڑی محبت ہے، جب تک حضرت عبد المطلب سرکار کو کھلا نہیں دیتے ہیں خود کھاتے نہیں، جب تک میرے آقا سو نہیں جاتے ہیں تب تک حضرت عبد المطلب سوتے نہیں ہیں، وہ جہاں جہاں چلتے ہیں سرکار کو ساتھ لیے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ قحط کا پڑنا تھا، بارش رک گئی، تمام لوگوں نے کہا اے سردار قریش اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے دادا جان خانہ کعبہ میں گئے اور سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، فوراً بادل چھا گیا، بارش ہونے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر دادا جان کو محبت ہے، سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی دادا کو اپنے پوتے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سردار قریش کو محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ 8 برس کا عرصہ گزرنے والا ہے، لیکن جب میرے سرکار کی عمر شریف 7 برس کی تھی تو مکہ میں ایک قبائلی جھگڑا ہو گیا تھا، یعنی مکہ شریف سے باہر جو آبادیاں تھیں اور مکہ میں جو آبادیاں تھیں ان سے جھگڑا ہو گیا۔ مکہ شریف کے باہر والے مکہ والوں پر حملہ آور ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 برس کی عمر شریف ہے، جب قبائلی اختلاف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگ نکلے، مکہ کے سربراہ اردہ لوگ سردار قریش کی معیت میں وطن کی حفاظت کے لیے، تو مورخ بیان کرتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے پہلا یہ موقع تھا 7 برس کی عمر میں، جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل کر کے اپنی قوم کے ساتھ اور وطن کی حفاظت کا پیغام دے رہے تھے اور دشمنوں کو پیچھے ڈھکلنے کے لیے اعلان کر رہے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نبی نے 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور وطن کی حفاظت کے لیے قوم کے ساتھ ساتھ آگے آگے رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نبی کے امتی کبھی بھی وطن کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں، ہم وطن کے وفادار ہیں، ہم نے اپنے وطن کو اپنے خون سے سینچا ہے، ہم نے اپنے وطن کی حفاظت اپنے خون سے کی ہے۔ ہم نے ہر جگہ پر یہی اعلان کیا تھا، جب کارگل اور پاکستان کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کارگل کے بدماشوں نے ہمارے ہند کی زمین کو زبردستی ایک بالشت پر لے لی تو ہندوستان کا مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلے گا اور پاکستان کو 1 انچ بھی نہیں گھسنے دے گا، اس لیے کہ ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے، اور وطن کی حفاظت کرنا اور وطن سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہو جاتی ہے، اور جب سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جان کے انتقال کا وقت ہو گیا۔ آپ کے دادا جان نے اپنے تمام بچوں کو بلایا، ابو لہب آ جا، حضرت عباس آ گئے، حضرت امیر حمزہ آ گئے، حضرت علی کے باپ ابو طالب آ گئے، یہ سب کے سب پہنچ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا دیکھو تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں محمد سے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہا اب دیکھو میرے جانکنی کا وقت ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں چند لمحے کے لیے اور دنیا میں ہوں، کون ہے جو اس میرے پوتے کی خدمت کرے گا؟ اتنے میں ابو لہب بول پڑا کہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا۔ تب تک حضرت حمزہ بول پڑے، آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو۔ تب تک حضرت عباس عرض کرنے لگے، آپ فرماتے ہیں نہیں تم کثیر العیال ہو۔ تب تک حضرت علی کے باپ ابو طالب بول پڑے اور کہنے لگے ابا ان کی خدمت میں کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے سرکار کے دست پاک کو لیا اور حضرت علی کے باپ ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا، کہا بیٹا ان کی خدمت کرتے رہنا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو ان سے کتنی محبت ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے دادا کی آنکھیں بند ہو گئی اور روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ دادا جان کا انتقال ہو گیا، 8 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے۔ میرے آقا کی نگاہیں نبوت بھیگ جاتی ہیں، آنسو گرنے لگتے ہیں، سرکار بہت رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ دادا کا جنازہ تیار ہوا، اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں تھی، نہیں پڑھی جا رہی تھی، لے جا کر کے دادا کے جنازے کو دفن کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ میرے آقا بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سرکار اپنے دادا کے قبر انور پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہ کیسا وقت رہا ہوگا جب میرے
سرکار 8 برس کی عمر میں اپنے دادا جان کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہوں گے. میرے سرکار کے نبوت والے ہاتھوں کو ملاحظہ فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اب آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کر رہے ہیں. ابو طالب کو بھی سرکار سے بڑی محبت ہے. ہر موڑ پر سرکار کا وہ ساتھ دے رہے ہیں, ہر قدم پر سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں. جب تک سرکار نہیں کھانا تناول فرما لیتے تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھاتے تھے. ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کی خدمت کا لحاظ کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سرکار کی امانت و دیانت بھی مکہ والے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگتے ہیں, کہنے لگتے ہیں کہ اتنا شریف اور اتنا اچھا بچہ ہم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا. ان کے چلنے کا انداز بھی نرالا ہے, بات چیت کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہے. ان کی طرح سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اور ان کی طرح سے کوئی بولتا نہیں ہے. پورے مکہ والے اپنے اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایسے اٹھا بیٹھا کرو اور اپنے باپ دادا کے ساتھ پیش آیا کرو جیسے محمد بن عبداللہ پیش آیا کرتے ہیں. اس طرح سے ان کی زبان پر جملے جاری ہوا کرتے تھے. انہیں کیا خبر ہے کہ قوم کے سارے بچوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کے بعد زندگی کا طریقہ معلوم ہوگا. پوری قوم انہی کے نقش قدم پر چلے گی تو ان کو زندگی کا معراج حاصل ہو جائے گا, وہ اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر لیں گے. انہیں نہیں معلوم ہے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ میرے سرکار کی عمر پاک 12 برس کی ہو گئی تو ایک روز آپ نے چچا جان سے فرمایا, اے چچا جان آپ کے اوپر اخراجات بہت ہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو تجارت کرنے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. حضرت علی کے باپ ابو طالب فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا لیکن چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. چنانچہ تجارت کا سامان تیار ہوا اور سارے تاجر تیار ہوئے, میرے آقا بھی تیار ہو گئے. اب اس تجارتی قافلہ کے ساتھ میرے سرکار جا رہے ہیں. جب تجارتی قافلہ والوں کو پتا چلا کہ محمد بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو پورا قافلہ بہت خوش تھا کہ آج بابرکت بچہ ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے, آج ان کے چلنے سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی. چنانچہ تجارتی قافلہ روا دما چلا جا رہا ہے. جب شام ملک کے قریب تجارتی قافلہ پہنچا اور ایک جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر کے اندر سے ایک راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے پورے تجارتی قافلہ والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا, یہ بتاؤ اس تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے؟ کسی نے ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہیں. وہ گرجا گھر کا راہب ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے, یہ بتائیے کہ یہ لڑکا کس کے ساتھ میں ہے؟ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا, یہ میرے بھتیجے محمد ہیں. اس راہب نے نیچے سے اوپر دیکھا اور پھر اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا, اے سردار قریش ابو طالب, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کو واپس لے کر کے واپس ہو جائیے, آپ آگے نہ بڑھیے. ان کے اندر نبی آخر الزماں ہونے کی تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں. یہود ان کو پہچان لیں گے تو تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے, اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس لے جائیے. چنانچہ ابو طالب حضرت علی کے بعد وہیں پر اپنے مال کو اونے پونے کر کے بیچ دیتے ہیں اور سرکار کو لے کر کے واپس آ جا رہے ہیں. آقا کریم مکہ شریف میں پھر تشریف لے آئے. میرے سرکار کی مقدس عمر کا حصہ 13واں برس کا لگا ہے, مگر میرے سرکار نے 13 اور 14 برس کے بیچ میں امانت و صداقت کا وہ ماحول مکہ میں چھوڑ دیا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ آپ کو امین کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو ثابت کہنا شروع کر دیتے ہیں. دوستو زندگی کا 2 ہی رخ تو حسین ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو مائیں ستائی نہیں جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو غنڈہ گردی کا ماحول ختم ہو جائے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو عیاشیوں کے اڈوں پر آگ لگ سکتی ہے, شراب خوری کا ماحول دور ہو سکتا ہے. زندگی کا 2 ہی رخ تو عظیم الشان ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 13 برس کی عمر شریف میں امانت و صداقت کا ایک عظیم الشان ماحول پیش فرمایا ہے. اے نوجوانوں, تمہیں امین بن کر کے جینا چاہیے, تمہیں صادق بن کر کے جینا چاہیے. مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد کی زبان پر کبھی بھی کوئی جملہ غلط نہیں آیا ہے. مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. جو چیز
ان کے پاس رکھی جا رہی ہے وہ بہو اسی حالت میں پائی جا رہی ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, کبھی ان کی زبان پر غلط الفاظ نہیں آئے ہیں. اس بنیاد پر آپ صادق کہے جا رہے ہیں, آپ کو امین کہا جا رہا ہے. میرے سرکار اتنے رحم دل ہیں کہ ایک روز میرے آقا مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان اپنی بیوی کو مار رہا تھا. سرکار کی نگاہ پڑی, آقا نے فرمایا خبردار تم عورت کو نہ مارو. کیا تم عورت کو مار رہے ہو؟ تم نوجوان ہو, وہ تمہاری بیوی ہے, تم اپنی عورت کو مار رہے ہو. آخر تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. اس نوجوان نے کہا اے امین و صادق محمد, آپ آ گئے تو میں نے چھوڑ دیا اس کو مارنا, ورنہ سوچا تھا کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ ڈالوں گا. اس عورت نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا آہ یہ کتنے اچھے نوجوان ہیں, جب ان کو دوسرے کی عورت کے ساتھ اس طرح رحم دلی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کس طرح رحم دل سے پیش آئیں گے. ان کا ماحول اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا. ایک روز میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے. سرکار کی نگاہ پڑی, آقا ٹھہر گئے, فرماتے ہیں خبردار مالک سے غلام کو مارو نہیں, تم غلام کو مار رہے ہو, انسان ہو, یہ بھی انسان ہے اور اتنا ظلم کر رہے ہو. اس نے کہا اے محمد اگر آپ نہ آئے ہوتے تو آج میں نے سوچا تھا کہ اس کے جسم کی چمڑیاں ادھیڑ ڈالوں گا, مگر آپ آ گئے تو اب میں نہیں ماروں گا. اس غلام نے ایک آہ لی اور عرض کیا اے آسمان و زمین کے مالک, یہ کیسے عرب ہیں جب ان کا رحم و کرم دوسرے کے غلام کے ساتھ ایسا ہے تو اپنے غلام کے ساتھ یہ کتنا رحم کرتے ہوں گے. کاش ایسوں کی غلامی مل جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. غلاموں کو کیا معلوم کہ غلامی کی زنجیریں یہی توڑیں گے, آزادیاں یہی دیں گے, سب کو آزادی انہی سے حاصل ہوگی. ان کو معلوم نہیں ہے, مگر میرے آقا ایک شاہراہ متعین فرما رہے ہیں, دستور حیات دے رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں. 15-14 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے. پورے مکہ میں آپ کی امانت و صداقت کا شہرہ ہو گیا ہے. امانت و صداقت کی ایک بات اور عرض کرتا چلو مسلمانوں, تم نوجوان ہو, امین بن کر جیو, تم صادق بن کر کے جیو. جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تمام لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آنے لگے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں. جب یہ دامن اسلام میں آئے اور فوج کے سپہ سالار منتخب ہوئے تو ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا روم کے ایک شہر پر. آپ نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر کے سارے پادری باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد ان پادریوں نے اسلامی لشکر کے ایک نوجوان سے کہا اے لشکری یہ تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار کون ہے. کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں. حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو. حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں, بتائیے کہنا کیا ہے. ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو, ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے. ہم شہر کے وہ 8 پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مرد عورت بوڑھے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے, مگر ہمارا کہنا اتنا مانتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں گے, لیکن ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں. تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر کے سویرے سویرے ہمارے قلعہ کے دروازہ پر آ جائیے اور قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے, ہماری بازار سے گزر جائیے. جب آپ گزر جائیں گے اپنے لشکریوں کو لے کر کے تو ہم آپ کو حوالے قلعہ کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت آسان شرطیں ہیں, مجھے منظور ہیں. حواریوں نے اور لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤ پیچ ہو. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب صبح کا سفیدہ پھیلا حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیا نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ. قلعہ کے پاس گئے, دروازہ کھلا ہوا ہے, اپنے آپ کو دروازہ میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید چلے جا رہے ہیں, پیچھے آپ کے تمام فوجی چلے جا رہے ہیں. جب آپ بازار میں پہنچے اور داہنی اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی, آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور اترنے کے بعد اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں میری قوم کے بہادروں میں سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی. آج تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا امتحان لیا جا رہا ہے. نوجوانوں سنو, انہوں نے اپنے بازار کو داہنی اور بائیں جانب حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے سجا دیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوان عرب گزریں گے ادھر سے اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ذہن و فکر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا, ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کا ذہن عیاشیوں کی طرف بھاگے گا اور ان کے قدم میں زلزلہ آ جائے گا, تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی. میرے قوم کے بہادروں آج تمہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نبی کے فرمان پر عمل کرو, قرآن کے حکم پر عمل کرو. اب تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو, نہ کوئی داہنی طرف دیکھے نہ کوئی بائیں جانب دیکھے, میرے پیچھے پیچھے آؤ. ساری قوم گزرتی چلی جا رہی ہے,
سارے نوجوان چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی داہنی طرف دیکھ رہا ہے، نہ کوئی بائیں جانب دیکھ رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے، نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نینجا کیسے کیسے. سارے لشکری گزر جاتے ہیں، اور سب گزر گئے تو وہ پادری حاضر ہوئے، اور ان پادریوں نے کہا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار، ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا. اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو. پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں، جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا، جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی، کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا. آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے، اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں. عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے، آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی، میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا. اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی. ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا. حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے. حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ، ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا. غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے. میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے، حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں. میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا، سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی، بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے، شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو. چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے. سارے لوگوں کے ان پر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں، سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں تجارت کا حساب و کتاب ہوا، بڑا اچھا نفع ہوا. حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے. اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا. ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا. ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے. انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا. حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، میں دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں، مگر وہ کون نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا رشتہ نکاح ہوگا. پورے مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کر آتی ہے. حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا. 40 برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے. یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے. آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں، تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے. تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے. ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا. ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بیٹھ گئے. اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے. پہلے زمانے
زمانے میں 4 طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا، 3 طرح کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا، اور جو نکاح اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر میرے سرکار کا نکاح ہوا ہے۔ نبی آخر الزماں کا نکاح ہونے جا رہا ہے، مکہ کے سربراہ اردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سرکار دولہا بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا دولہا بن کر کے جب پہلی بار میرے آقا کی شادی ہی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گئے، خدا کی قسم دونوں کا دولہا بننا بے مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ سرور کی سور رسالت جو عرش سے جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنے۔ حضرت خدیجہ کے بھائی چچیرے ورقہ بن نوفل حضرت علی کے باپ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ خطبہ پڑھیے۔ اب حضرت علی کے باپ ابو طالب جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف آقا کی کرتے ہیں، اور جب خدیجہ کے بھائی چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساری تعریف آقا کے کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا رشتہ نکاح ہوا۔ آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا، ایک طرف آدمی ادھر بیٹھ جاتا اور ایک طرف ادھر بیٹھ جاتا تو دکھائی نہ دیتا۔ وہ سارا سونا اللہ کے حبیب نے اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ فرما دیا۔ 40 برس کی عمر شریف ام المومنین حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے۔ میرے آقا نے جب ازدواجی زندگی پیش فرمائی ہے اور پیار و محبت کا پیغام نشر فرمایا ہے تو مکہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح سے محمد اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح سے پیار و محبت سے گزار رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ سے بچے پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ ہی کی بچی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اب 40 برس کی ہو گئی ہے۔ اس عرصہ میں میرے سرکار تجارت کر رہے ہیں، اس عرصہ میں میرے سرکار ایک ازدواجی زندگی پیش فرما رہے ہیں، ایسا خوشگوار ماحول دے رہے ہیں کہ مکہ کے نوجوان اور مکہ کے سارے لوگ دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اسی نقش قدم پر مرتب کرنا چاہ رہے ہیں۔ آقا کی عمر شریف جب 40 برس کی ہو گئی تو میرے سرکار کو عبادت کا ذوق بڑھا ہوا ہے۔ سرکار عبادت فرمانے کے لیے غار ہیرا میں پہاڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے جس کو آج کل جبل نور کہا جا رہا ہے۔ سرکار اس پہاڑی پر چڑھ کر کے، اس پہاڑی میں ایک کھوہ ہے، اس کھوہ میں جلوہ افروز ہو کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا پیارے، میں نے اندازہ لگایا کہ غار ہیرا اتنی اونچائی پر ہے، اس وقت تو راہ بنا ہوا ہے، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی سہولتیں ہو گئی ہیں، مگر آج سے 1400 برس پہلے اس کا ماحول کیا رہا ہوگا، یہ پہاڑی کس طرح سے رہی ہوگی۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی اونچائی پر کیا تشریف لے گئے عبادت فرمانے کے لیے۔ اور بھی مکہ میں تو پہاڑیاں ہیں لیکن دیکھنے کے بعد صرف اندازہ یہ لگا، اور یہ بات صحیح ہے کہ میرے سرکار جہاں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے غار ہیرا میں، اگر وہاں سے دیکھا جائے تو کعبہ دکھائی دے رہا ہے، اس وقت بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں۔ میرے سرکار جب اس وقت جلوہ افروز ہوتے رہے ہوں گے تو کعبہ کی چوکھٹ تک دکھائی دیتی رہی ہوگی۔ اللہ اللہ، اس لیے میرے سرکار اس پہاڑی کو منتخب فرماتے ہیں، کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، عبادت فرما رہے ہیں۔ 40 برس کا عرصہ گزر گیا ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان آپ لے کر کے جایا کرتے تھے اور کئی کئی رات بھی نہیں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ 40 برس کا عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں وہی لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو حکم سناؤ کہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریں، میرے توحید کا اعلان کریں، وحدانیت کا اعلان کریں۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ 40 برس کے بعد محمد کو نبوت ملی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو، قلم سنبھالو، تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے۔ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملتی ہے، بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملتا ہے۔ نبوت ملنے کی بات کر رہے ہو تو نبی کی نبوت کب سے ہے پتہ نہیں لگا سکتے ہو۔ نبی کونین سے صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہوئے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ نبوت پتہ لگا نہیں پاؤ گے، اعلان نبوت کا وقت تو ضرور معلوم ہے کہ نبی 40 برس کے بعد اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور رب حکم دے رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی وحی لے
लेकर के गारे हिरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहे हैं। और जब हजरत जिब्रील नाजिल हुए तो रब के महबूब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो। एक जुमला में और अर्ज करता चलो प्यारे, इकरा के लफ्ज से पहली वही आका पर नाजिल हो रही है। यहीं से पता चला कि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को पढ़ना चाहिए। आज हम लोग तालीम के से किस तरह दूर दिखाई दे रहे हैं, हम तालीम की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं। नबी कौनैन पर जो वही का पहला लफ्ज नाजिल हो रहा है इकरा महबूब पढ़ो। आका फरमाते हैं माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो। आका करीम ने जब ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दबोचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज करते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे रब का नाम लेना था सरकार ने पढ़ना शुरू किया। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा से फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ कंबल ओढ़ाओ, मेरे जिस्म पर लर्जा तारी है, मुझे कुछ खशियत लग रही है, मैं कुछ खौफ सा महसूस कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दिया और अर्ज किया मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप पर कोई खौफ नहीं होगा। आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हजरत खदीजा ने सरकार को लिया और अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास फिर गई और सारा माहौल बयान कर देती हैं। हजरत वर्का बिन नौफल ने कहा ऐ काश मैं उस वक्त होता जब आपकी उम्मत आपको निकाल देगी अपने वतन से, और ये जो कैफियत आप बयान दे रहे हैं ये तो वही नाजिल होने की कैफियत है। आका फरमाते हैं क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा हाँ, हर पैगंबर के साथ सख्ती की गई है। ये कह करके वो खामोश हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अब कुछ रोज के लिए वही का सिलसिला बंद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जब दोबारा वही नाजिल हुई तो रब ने इरशाद फरमाया महबूब अब अपने अकारिब को, अजीजों को, रिश्तेदारों को मुझसे डराओ, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी कौम की दावत ली और दावत लेने के बाद सरकार ने दावत खिला दिया और खिलाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं मेरी कौम सुनो, मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस ऐलान का फरमाना था कि सारी कौम के लोग चले जा रहे हैं और कह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे सरकार ने फिर दोबारा दावत ली और दावत लेने के बाद पूरी कौम को दावत पेश की और दावत पेश करने के बाद इरशाद फरमाया ये कौम क्या तुम्हें मालूम है मैंने किस लिए बुलाया है? कौम ने कहा किस लिए बुलाए हो? आपने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमे तैयबा पढ़ लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ फलाह पा जाओगे। ये ऐलान करना था कि कौम फिर भाग रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं मगर कौम नहीं सुन रही है। मेरे सरकार ऐलान फरमा रहे हैं मगर कौम तवज्जो नहीं दे रही है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से तिजारत करने के लिए तशरीफ बाहर ले गए थे। आपको रईस मक्का कहा जाता है। वो बाहर जा रहे थे और शाम के करीब पहुंचे। शाम हो गई थी, एक झाड़ियां पड़ी, उन झाड़ियों में एक गिरजा घर पड़ा। उस गिरजा घर के करीब आपने अपने गुलाम से फरमाया कि जाओ पूछ लो तिजारत का सामान रात का वक्त हो गया है वहां रख दिया जाए और ये पूरा तिजारती काफिला यहीं आराम कर ले। जब आपका गुलाम जाता है और जाने के बाद राहिब के गुलाम से मिलता है तो राहिब के गुलाम ने कहा नहीं हम इजाजत नहीं दे सकते हैं, अगर तुम इजाजत लेना चाहते हो तिजारत के सामान को रखने के लिए तो चलो हमारे आका के पास। राहिब के पास खादिम आपका पहुंच जाता है गुलाम और उसने जाकर के बताया। राहिब ने कहा किस मक्का से तुम आए हो? जो खजूरों के झुरमुट में आबाद है। हाँ हाँ, जो तो पहाड़ियों के दरमियान में है। हाँ, किस मक्का से तुम आए हो? वही मक्का जिस मक्का में जमजम है। हाँ, उसी मक्का से तुम आए हो। उसने सारी बातों का जवाब दिया। कहा अच्छा जाओ तुम अपने आका को बुला लाओ। अब वो खादिम आया और उसने अर्ज किया हजरत अबू बकर इब्न क़हाफ़ा से कि आप चलिए पादरी पहले आपको बुला रहा है, बिला आपके मशवरा और आपके पूछे हुए तिजारत के सामान को रखने की इजाजत नहीं देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे तब तक राहिब खड़ा हो गया और उसने आपकी पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद आपके हाथ को हाथ में ले लिया और उसने कहा ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा तुम मुझे इजाजत दो मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूं। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक पड़े। आपने कहा अजीब मामला है, तुम अमीरुल मोमिनीन मुझे कहोगे? कहा खफा होने की जरूरत नहीं है। ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा इस वक्त मक्का में नबी मबूस हुए हैं और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। उनका कलमा सबसे पहले तुम पढ़ोगे और उनके खलीफा सबसे पहले तुम बनोगे। अमीरुल मोमिनीन पहले तुम्हें कहा जाएगा। ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ बल्कि मेरे पास ये सारी निशानियां मौजूद हैं। हजरत अबू बकर का यह सुनना था कि एक अजीब
भयजानी कैफियत हो जाती है, रात गुजर जाती है, सामान तिजारत रख दिया जाता है, और फिर जब सुबह हुई तो आपने वही अपने तिजारत के माल को ताजरों को दे दिया और वहीं से वापस आ गए। जब आप मक्का में पहुंचे तो आपने सुना वाकई अल्लाह के हबीब ने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा दिया है। मक्का में सबसे पहले अबू जहल मिल गया और मिलने के बाद कहता है, ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा, आ जाओ आ जाओ, अभी तुम तिजारत से आ रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारे साथी मोहम्मद तो रसूल और नबी होने का दावा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी रास्ते के गर्दो गुबार में अटा हुआ हूँ, अभी मैं फुर्सत पा जाऊं, सुकून हो जाए, फिर जायजा लेता हूँ। आप अपने घर गए, सारा सामान रखा और रखने के बाद घर वालों से पूछा, बताओ तुम्हें मोहम्मद का पता है कहीं? घर वालों ने कहा, हम उनका पता तो नहीं जानते हैं, अलबत्ता उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया है, जिससे मक्का में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। आपने पूछा, किसी ने उनको नबी माना कि नहीं माना? घर वालों ने कहा, अभी हमें यह पता नहीं है कि उनको किसी ने नबी रसूल तस्लीम किया कि नहीं किया। अब आप पता लगाते हुए चले जा रहे हैं। पता चला कि इसी पहाड़ की तरफ आप तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका फारान की चोटी पर तशरीफ फरमा है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं। जैसे सरकार पर निगाह पड़ी, आका ने हजरत अबू बकर को देखा, उठ करके खड़े हो गए और आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर आओ आओ, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अब हजरत अबू बकर आगे बढ़ रहे हैं और आका भी चंद कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, उम्मती के लिए नबी खड़े हो रहे हैं। अगर उम्मती के लिए नबी खड़े हो जाए तो कैसी बात है, और नबी की ताज़ीम के लिए उम्मती खड़ा हो जाए तो गुनाह की बात कैसे कर रहे हो? हज़रत रसूल कायनात अबू बकर इब्न क़हाफ़ा के लिए खड़े हो रहे हैं। और जब आप खड़े हो गए, सरकार अबू बकर सरकार के करीब पहुंचे तो आका ने हाथ में हाथ लिया, मुबारकबाद पेश की। फरमाते हैं, अबू बकर इब्न क़हाफ़ा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि जो नबी और रसूल होता है वो अपने नबूवत और रिसालत की कोई निशानी पेश करता है। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा, क्या राहिब ने जो गिरजा घर में तुम्हें मेरे लिए बशारत दी हो काफी नहीं है मेरे रिसालत के लिए? सुनना था मेरे आका से। हज़रत अबू बकर ने अर्ज किया, है मेरे आका, अब रहने दीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सिद्दीक अजीम शख्सियत है जो पहली बार कलमा पढ़ करके पहले इंसान है मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह करता चलूं, ये मुसलमानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात सिर्फ समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दिल में कलमा पढ़ने की तहरीक कैसे पैदा हुई। इल्मे गैब मुस्तफा को जान करके उनके दिल में तहरीक पैदा हुई कलमा पढ़ने की। सबसे पहला इंसान जो नबी के इल्मे गैब को तस्लीम करके कलमा पढ़ रहा है। आज कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो खुदा की अता से भी नबी के इल्मे गैब का इनकार कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम में तुम्हारा दाखिला कैसे रहेगा? आओ देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह ताला अन्हु अपने तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। सरकार के खिलाफ दुश्मनी हो रही है, घर घर में इख्तिलाफ उठ जाता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, बीवी शौहर में इख्तिलाफ हो जाता है, मगर मेरे सरकार अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मक्का वाले बहुत तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है। बाजारों में अबू लहब, अबू जहल, ये शकीउल कल्ब मरदूद लोग घूमा करते थे और लोगों से कहा करते थे, ए लोगों, मोहम्मद की बात ना सुनो, अगर इनकी बात सुनोगे तो अपने दीन से हट जाओगे, ये ऐलान किया करते थे। मगर मेरे सरकार भी रिसालत का पैगाम पहुंचाया करते थे। एक रोज मेरे सरकार आबादी से बाहर तशरीफ ले गए हैं। आकाए करीम बाहर तबलीग फरमा करके आ रहे हैं। शाम हो रही है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत आ रही थी। उसका बोझ बाज वजनी था, वो कभी अपने बोझ को लेकर के चलती, कभी रख देती, फिर कभी लेकर के चलती, कभी रख देती। तब तक मेरे सरकार करीब पहुंच गए। आपने पूछा, बूढ़ी खातून कहाँ जाओगे? उसने अपने मंजिल की निशानदेही कर दी। आका ने उसके बोझ को संभाल लिया। अब सरकार चल रहे हैं और वो बूढ़ी औरत चल रही है। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि बूढ़ी औरत को तकलीफ न होने पाए। उस खातून ने पूछा, ये अरब के शरीफ मर्द, ये तो बताओ कि किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? आका ने फरमाया, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। वो पूछती है, कबीले कुरैश में ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे हो। ये पूछते हुए वो चली जा रही है। उसने कहा, अब ठहर जाइए। जब मेरे सरकार ठहरे तो कहा, रख दीजिए, यही मेरा गरीब खाना है,
आका ने उसके बोझ को रखा, मेरे सरकार चलने लगे। तो उसने कहा आप मजदूरी ले लीजिए। आका ने फरमाया मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा था तुम्हारी जरूरत थी, मैंने तुम्हारी जरूरत को हल कर दिया। उसने कहा आप बड़े अच्छे शरीफ मर्द हो, अरब में ऐसे शरीफ कम पाए जा रहे हैं जो दूसरों की मदद इस तरह से कर दिया करते हैं और उजरत न लेते हैं। आपने ये तो बताया कि मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है, कबीले कुरैश में ऐसे शरीफ लोग पाए जा रहे हैं। मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पैदा हुए हैं जो नबूवत रिसालत का दावा कर रहे हैं। ये अरब के सराय शरीफ मर्द, क्या तुम उनको जानते हो? आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया ए बूढ़ी औरत, बताओ क्या तुम उन्हें पहचान रही हो? उस औरत ने कहा मैं उनको पहचान कर क्या करूंगी, मैंने सुना है कि उनकी बोली जो सुन लेता है वो अपना मजहब छोड़ देता है, उनका दीन कबूल कर लिया करता है। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम बड़े शरीफ हो और नरम दिल हो, उनके करीब न जाना, वो भी कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। तब तक आका ने इरशाद फरमाया ए खातून, जिस मर्द के ताल्लुक से तुमने सुना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मैं ही हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम ही हो, तो सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। अल्लाह के हबीब ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों, यूरोप के मुहक्किकीन ने जब मजहब इस्लाम की तबलीग का ये तरीका देखा तो आज भी कहने पर मजबूर हैं कि मजहब इस्लाम को जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम ने फैलाया है, अगर अखवत मोहब्बत और रहमदिली का वो पैगाम पेश करके मजहब इस्लाम की नशो इशात की जाए तो आज भी दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। ये मेरे सरकार इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है, इस्लाम की मुखालफत करने वाले भी बढ़ते और फैलते चले जा रहे हैं। जब मुखालफीन हद से ज्यादा हो गए और मारपीट दहाड़ शुरू हो गई, हजरत बिलाल हफ्सी 8वें नंबर पर हैं जिनको बहुत सताया जा रहा है, खरीद कर आजाद किया गया। हजरत अमीर हमजा उसी मौका पर इस्लाम लाए जब अबू जहल ने सरकार को पत्थर फेंक करके मार दिया था और आका के सरे अक़दस में पत्थर मस हो गया था, खून निकला था। हमजा बाहर गए हुए थे, आते हैं और बीवी ने बता दिया कि कबीले कुरैश के नौजवानों को क्या हो गया है कि मोहम्मद जैसे शरीफ और अमीन सादिक को ऐसे ऐसे लोग पत्थर फेंक दें, उनको नामूस की का भी ख्याल नहीं आ रहा है। इतना सुनना था कि सरकार के चिता हजरत हमजा आगे बढ़े थे, अबू जहल को मारा और उसके सर को फोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था, बड़ा हंगामा हुआ था। और उसके बाद हरम शरीफ में गए, मेरे आका नमाज पढ़ रहे थे। हरम शरीफ में जाने के बाद कहते हैं मेरे भतीजे खुश हो जाओ, मैंने उस मरदूत से तुम्हारी चोट का बदला ले लिया है। आका फरमाते हैं चचा जान उस वक्त तक मैं न खुश हूंगा जब तक आपका कुफ्र न टूट जाए। आपसे अर्ज किया है बेटा मुझे आपकी खुशी मंजूर है, अगर कलमा पढ़ने में खुश हो रहे हो तो लो मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। 40वें नंबर पर हजरत उमर फारूक आजम हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह से इस्लाम के फरोग का सिलसिला आगे फैलता चला जा रहा है। जब सारे मक्का के काफिर तब परेशान और आजिज हो गए तो ये सब के सब हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास गए और जाकर के कहने लगे ए कुरैश के सरदार सुन लो, आपके भतीजे की बहुत सारी तहरीकें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और वो हमारे बुतों को बुरा भला कहते चले जा रहे हैं, अपने दीन में लोगों को दाखिल करते चले जा रहे हैं। आप उनको रोकिए, अगर वो हमसे अरब के किसी हसीन जमील लड़की से शादी करने के लिए मांग करें तो हम तैयार हैं, अगर वो हमारी सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, हमारे माबूदों की बुराई ना करें। हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते हुए चचा जान अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज ला कर रख दें और बाएं हाथ में चांद ला करके रख दें, जब भी मैं अपनी तहरीक से बाज नहीं आऊंगा, ये मैं तहरीक अपनी तरफ से नहीं चला रहा हूँ, ये रब का हुक्म है जो मैं तहरीक चला रहा हूँ और मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हजरत अली के बाप अबू तालिब कहते हैं बेटा ठीक है तुम अपनी तबलीग करते रहो, लेकिन अल्लाह की मशीयत देखो कि हजरत अली के बाप अबू तालिब को कलमा नसीब ना हुआ, वो कलमा पढ़ करके दुनिया से नहीं गए। बहरहाल हम हजरत अली के बाप अबू तालिब पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और पूरी जिंदगी तक वो सरकार से मोहब्बत करते रहे। एक मोड़ ऐसा भी आया था कि शाबे अबी तालिब में सबके सब महसूर हो गए थे, यानी अरब के मक्का के कुफ्फार ने कहा ए सरदार कुरैश अबू तालिब अगर बाईकाट आप अपने भतीजे का नहीं कर रहे हैं तो हम सबके सब आपका भी बाईकाट और आपके सारे बिरादरियों और सारे खानदान का बाईकाट कर देंगे।